اگر ہماری محفل کے اندر وہی کام ہوتا ہے جو دور نبوی میں بھی ہوا، دور صحابہ میں ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، ائمہ کے دور میں ہوا، تمام صحابہ کے دور میں ہوتا رہا، اگر تو ہوتا رہا تو پھر ہماری محفلیں بالکل ٹھیک ہیں اور ایسی محفلیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہی بات آج آپ کو بتانی ہے۔ اعتراض جو کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اعتراض چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جواب لمبا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوال چھوٹا ہوتا ہے، جواب۔ ایک آدمی راستے سے گزرتے گزرتے اگر کوئی سوال کر دے اور جناب آپ سوال اس کا 2 لائنوں کا ہو اور آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کو وہ جواب نہیں دینے دے گا، جی بس میرا جلدی جلدی جواب دیں۔ آپ جلدی جواب دیا نہیں جا سکتا، کیوں کہ جواب ہمیشہ تفصیلاً ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ نیا کام ہے، یہ حضور کے دور میں نہیں ہوا۔ میری طرف توجہ کریں گے سارے، جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے تھوڑے اگے گے آ ماشاءاللہ، چلو باہروں ہی بندے آئے ہیں، گڑی چلے جی نہیں آبادی تے نہیں، پر آبادی کے اعتبار میں کافی بندے تسی آئے ہو ماشاءاللہ، جنہیں کو تسی آگے پڑھی گا، میں نے تھوڑے نہ گلا کوئی، لیکن جڑے تسی آئے ہو نا کم از کم گل کری ہوں سن کے جانی میں جڑی گل کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جڑے بندے مسجد ہی نہیں آتے، مسنا غیر آباد نے، لوگوں کا دین نال توجہ نہیں، یہ قصور دیندار لوگوں کا ہے، یہ انہوں کا قصور نہیں۔ میں ہمیشہ آنا یہ ساڈا قصور ہے، اساں لوگوں کو دتا کی، اس واسطے لوگ متنفر ہوئے نے۔ دین تو متنفر ادو ہوتا ہے بندہ جڑا دیندار لوگ ہوندے نے نا، مذہبی لوگ، وہ جدوں لوگوں کو اچھا سبق نہیں دے رہے تو پھر لوگ ہی دور ہو جاتے ہیں دین تو۔ اس واسطے جی میں آج گل کرنی ہوں تسی پلے بن لیا جی۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی حضور کے دور میں یہ محفلیں نہیں ہوئی تو آپ کیوں کرتے ہیں جی؟ یہ محفلیں آپ میلاد شروع کر دیں۔ ہم لفظ میلاد کو 2 منٹ کے لیے علیحدہ رکھتے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، میلاد النبی کا مطلب ہوا نبی کے پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی سوال ہی نہیں، اگر کوئی بندہ کہ میلاد کی محفل، میلاد کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، تو پیدا ہونے پر کسی کو اعتراض ہے کوئی نہیں ہے۔ میلاد النبی حضور پیدا ہوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ کئی لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں میلاد النبی جائز نہیں، استغفر، جی میلاد النبی جائز نہیں، دیکھیں یعنی کہ نبی کا پیدا ہونا جائز نہیں، لفظی معنی پر ہے نا، اس کے پیچھے آپ لگائیں بھئی جشن عید میلاد النبی، اگر کوئی کہے جی جائز نہیں یا جائز ہے تو پھر ایک جملہ بن گیا کہ حضور کی میلاد پر، حضور کی آمد پر خوش ہونا جائز نہیں۔ اگر کوئی کہے جی نہیں تب بھی ایک جملہ بنتا ہے، اگر کوئی کہے جی خوش ہونا چاہیے تو تب بھی ایک جملہ بنتا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے وہ جملہ کیا ہے۔ اگر کوئی کہے جی میلاد النبی جائز نہیں تو جاہلانہ سوال ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی کا پیدا ہونا جائز نہیں، غلط اس نے جملہ بولا۔ اب ہم 2 منٹ کے لیے میلاد النبی کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو محفل ہے، یہ جو محفل ہو رہی ہے، محفل میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن، تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر نعت ہوتی ہے، نعت کے بعد بیان ہوتا ہے قرآن اور حدیث۔ سبحان اللہ۔ اس کو آپ لے جائیں آج سے 1400 سال پہلے، حضور کے دور میں حضور خود بیٹھ کر، جس صحابی کا اچھا آواز ہوتا تھا اسے کہتے قرآن پاک پڑھ، وہ قرآن پاک پڑھتا، حضور اسے داد دیتے، تلاوت کر رہے۔ کئی صحابی جن کے نام مجھے میرے ذہن میں نہیں کہ جو خوبصورت تلاوت کرتے تھے، حضور انہیں بلا کر فرماتے کہ لو بھائی تم تلاوت کرو، پھر کیا ہوتا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت سنتے، یہ بڑی بڑی ہے، بخاری مسلم بڑی بڑی، حضور اپنی نعت سنتے۔ کیسے سنتے کہ نعت 2 قسم کی ہوتی ہے نا، اگر کسی کافر نے آپ کی ہجو کی ہے، یعنی آپ کے خلاف اس نے شعر لکھا ہے، تو حضور فرماتے اس کا جواب دو یار، سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے فرمایا تلوار کا جواب تلوار سے، زبان کا جواب زبان سے دیا، تو پھر وہ دشمن کی مذمت کرتا، حضور کی تعریف کرتا، یہ ہے نعت۔ یہ کیا ہے؟ یہ نعت۔ اور حضور خود بیٹھ کر، خود مسجد کے اندر بیٹھ کر، جو نعت پڑھنے والا ہے اس کو کہتے ہیں ذرا اوپر بیٹھ، اس کو منبر پر بٹھا کے اسے کہا بھائی تو میری نعت پڑھ، مطلب میری تعریف کر، وہ تعریف جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ حضور کی تعریف کر رہے ہو، جو حضور پر کیچڑ اچھال رہے ہیں
ان کی مذمت کر رہے ہیں. ان کی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کی میں پوری مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، پہلی آیت میں ہے نعت حضور کی شان، اِنَّا آتَيْنَا، ہم آپ کو کوثر عطا کریں. دوسری آیت میں سبب ہے، دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے، آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. اور تیسری آیت میں حضور کے دشمنوں کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے بے نام و نشان ہے. اب یہ نعت ہے یا نہیں؟ پہلے حصے میں حضور کی تعریف، دوسرے حصے کے اندر کفار کی مذمت کی گئی. اور نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ عرب بڑے فصیح اللسان ہیں، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، اور وہ زبان سے جو بات کرتے تھے نا شعر کی صورت میں، اور وہ ایک دوسرے کی مذمت کرتے تھے، اور شعروں کی جنگ ہوتی تھی، باقاعدہ کلام لکھے جاتے تھے دوسروں کے خلاف. اب جب حضور کے خلاف کسی نے بات کی ہے نا، اگر شعر و شاعری میں کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا. اب دیکھو کس کو حکم دے رہے ہو؟ اچھا تسی نا پاویں تھوڑے ہوندے ہو، پھر تھوڑے نال نا میں گل جو ذرا زیادہ کرنی ہے، میں تسی ناراض نہ ہویا جے. تھوڑا ہونا کوئی اتنا عیب نہیں، بے ذوق ہونا عیب ہے. بندے نوں بے ذوق نہیں ہونا چاہیے یار. ذوق والا آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ذوق والے آدمی کی عزت کرے. ذوق سمجھتے ہو؟ اچھی شے نظر آ گئی نا کسی کی، اس کی تعریف کر دیں بھائی سونا ماشاءاللہ تو احمد صدق کام کیتا ہے بھائی، یہ تعریف کر. کسی دے گھر کھانا پکیا ہے وہ تعریف کرے، ذوق والے بندے کی گل ہوندی ہے نا. جیڑا بندہ اندروں ٹوٹیا بے ذوقا، انہوں کوئی شاید چنگی نظر ہی نہیں آتی. حضور نے فرمایا جو بندہ ہوئے گا جنت ہی جائے گا، اور جا کے نال اللہ دی نعمتاں ویکھے گا نا، آگے سبحان اللہ یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی، خوش ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتیو بڑا ذوق والا بندہ ہے، سبحان اللہ، میری تعریف کر رہا ہے، میری نعمتاں ویکھ کے، انہوں اور درجہ بلند کرو. سبحان اللہ. اس واسطے بندے نوں با ذوق ہونا چاہیے، بے ذوق نہیں ہونا چاہیے. قرآن ایک ایسا ذوق ہے، حدیث ایک ایسی ذوق ہے، حضور کی نعت، حضور دی تعریف، کہ جدوں یہ بندہ با ذوق ہو کے سندا ہے نا، اللہ وہ دل دے دریچے کھول دے. سبحان اللہ. پھر اندر جناب ایمان دی حلاوت جیڑی مزید چمک دی. ہن ذرا سنیا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا سا کہ جدو بندہ اللہم صلی اللہ درود پاک پڑھا سارے اللہم صلی اللہ سیدنا، جب محفل ہو رہی ہے حضور کے دور میں، تلاوت ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، اب سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے جتنے بھی یہ حدیثیں ہمارے پاس ہیں یا قرآن ہیں، یہ حضور نے مجلس میں تو بیان کی. بندے بیٹھ گئے ہیں تو حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، مسلسل بیان ہو رہے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان، 3 گھنٹے بیان، حضور پوری رات بھی بیان کیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن بیان کا تسلسل کس طرح ہے اندازہ کرے جی ذرا. حضور بیان کر رہے ہیں نا، 15 منٹوں بعد حضور چپ ہو گئے، آدھے گھنٹے بعد چپ ہو گئے نے. اور صحابہ کرام نے آخیا بھائی جڑا میں ہن تک بولیا ہے نا، سبحان اللہ، اینو قرآن ہی رکھیا ہے جی. سبحان اللہ. اینو کتے رکھنا ہے قرآن. پھر حضور نے فرمایا اینو فلانی سورت رکھ لو، اے جڑی میں 2 آیتاں ہن بولی اینو فلانی سورت رکھیا جی، اینو فلانے سپارے رکھ دے. ہو گیا جی. ہن اگے گل حضور نے شروع کی آدھے گھنٹے بعد کہ جڑا میں ہن بولیا نا اے حدیث پاک. سبحان اللہ. کیونکہ 2 ہی گلاں حضور دی زبان وچ نکلیاں نے. کسی نے ڈائریکٹ قرآن اللہ کولوں جبرائیل کولوں نہیں سنیا، کدے کولوں سنیا؟ بے حضور نے آکھیا قرآن اساں من لیا قرآن، حضور نے آکھیا حدیث. مطلب ساڈا جڑی دوڑ ہے وہ کسے تک ہے؟ حضور تک. کیونکہ ساڈا کوئی ذریعہ ساڈے کول نہیں، کائنات دے صحابہ کول کوئی ذریعہ نہیں سی کہ وہ جانچ سکن پرکھ سکن کہ بھئی اے قرآن ہے یہ حدیث ہے. جنوں حضور نے آکھیا حدیث انہوں نے حدیث منے، اور جنوں حضور نے قرآن آکھیا انہوں نے قرآن منے. سنیے ذرا دیکھیے، یہ مجلس ہوتی تھی حضور کے دور میں، قرآن کی، حدیث کی، نعت کی. حضور کی مذمت کرنے والوں کی مذمت کی جاتی تھی، اور جو حضور کی تعریف کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیوان حسان آج بھی مارکیٹ میں چھپا ہوا آپ کو مل سکتا ہے. دیوان ابو بکر صدیق
اچھا، ابو بکر صدیق بہت نعت گو شاعر تھے اور شعری و شاعری میں نسب کے ماہر تھے. ایک دن ایک بڑھیا نے، ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی، حضور کے خلاف اس نے کچھ لکھا، پڑھا، بولا، تو حضور نے حضرت حسان کو حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ کہ تو اس کا جواب دے، اور ساتھ ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم نے اس کا جواب دینا ہے نا، لیکن تم نے ساتھ تعاون لینا ہے ابو بکر صدیق کا. کیوں؟ مثال کے طور پر پنڈ کو کام کرنا ہوگا نا، تو پنڈ دا بندہ جڑا ہوتا ہے نا وہ بہترین جانتا ہے. باہروں بندہ ہے وہ آ کے کام کر رہا ہے، تو بندے نے یہ نہ تساں اتنے کام کرنا، تو جڑا ساڈا پنڈ دا بندہ نا سارے جانتا ہے، سارے دے نسب بھی جانتا ہے، سارے دے پنڈ بھی جانتا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، یہ کو رہنمائی لے لیا ہے. ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا حسان کو، حضرت حسان بن ثابت کو، کہ تم لکھو اور نسب کے متعلق ابو بکر صدیق سے رہنمائی لینا. کیونکہ فرمایا انصاب میں، علم الانصاب کے اندر ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت کے اندر بھی علم الانصاب کے اندر بڑے ماہر تھے، اور لوگوں کے نسب جو ہے وہ فوری انگلیوں پر گن کر بتا دیتے تھے کہ تم فلاں ہو، تمہارا شجرہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے، تمہارا کون کیا ہے، کیا کیا تھا. یعنی انصاب کے ماہر تھے. اور دوسری آپ کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپ پاؤں کے نشان سے، جنہوں نے کھوجی، کھرا دیکھ لینا، کھوجی ماہر تھے. پاؤں کے نشان سے آپ یہ ماپ جانتے تھے، بندہ جڑا ٹریا جہدے پیر مرد دے عورت دے. یہ مشکل نہیں، آج بھی لوگ پہچان سکتے ہیں، لیکن اگلی گل جڑی وہ جانتے سن وہ ہن تک بھی نہیں کوئی بندہ پہچان سکتا. بڑی دلچسپ گل ہے، تسی اٹھاؤ حدیث دی کتاباں، ابو بکر صدیق کسی دا قدم ویکھ کے بھی پہچان لیں، مرد ہے یا عورت ہے، بڈھا ہے یا جوان ہے، بچہ ہے، پہچان لیندے سن. لیکن جو اللہ نے خصوصیت انہوں نے عطا فرمائی سی وہ بڑی دلچسپ ہے. پیر ویکھ کے یہ پہچان لاندے سن کہ یہ شادی شدہ مرد دا پیر ہے، عورت جڑی ہے. ہن میں اگلی جڑی گل کرنی ہے اس تو بھی دلچسپ ہے، اسی انہوں نے منن والے ہیں. دیکھو اے میرا انگوٹھا فنگر پرنٹ جڑی ہے، ایڑا تھم ہے، دنیا ارباں دنیا رہندی ہے. ایدے وچ ایک خاص قسم دیاں لائناں بنیاں نے، اج بھی کمپیوٹر تے لا کے ویکھو، نادرا والے جنوں لانے نے. ارباں دنیا رہندی ہے لیکن دوواں بندیاں دا ایک جیسا نہیں ہے، ہر بندے دا وکھرا جے. فنگر اتھے لاؤ تھوڑا سارا ڈیٹا نکل آئے گا. پوری دنیا چ جڑی چیز تانوں اللہ نے دتی ہے نا، یہ تھوڑے سکے بھرا نوں بھی نہیں دتی، انہوں اللہ آندے جے. ارباں دنیا بنا چھڑی ہے انہیں، لیکن ہر بندے دی اے وکیبلری لہدا لہدا رکھی ہے اللہ نے، ہر چیز لہدا رکھی ہے. وہی اللہ جدوں چاہتا ہے تے اپنے کسی بندے دے فضل کردا ہے تے انہوں پھر علم عطا فرما دیتا ہے. ابو بکر صدیق پہچان جاندے سن اے شادی شدہ جوڑا ہے یا غیر شادی شدہ جوڑا ہے. لیکن اس تو بھی ہٹ کے آپ حاملہ عورت دے پیر میں پہچان جاندے سن. دلچسپ گل ہے جے میرے دوستو بزرگو، فخر کرو اسی انہاں دے منن والے ہاں. وہ یہ پہچان جاندے سن کہ جڑی حاملہ عورت جدا پیر ہے نا وہ دے پیٹ بچہ ہے یا بچی. میں اسم الرجال دی میرے کو کتاباں پہ ہیں، علامہ ذہبی دی پہ ہیں، میزان الاعتدال فی اسم الرجال. علامہ ذہبی نے بڑی بحث کی تھی، تقریباً 500-600 صفحہ انہوں نے لکھے اس کا کہ یار جی نبی دے منن والے دی یہ کیفیت ہے. دیکھو بلکہ یہ اس تو بھی ہٹ کے گل ہے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، جنہوں مسلمان نہیں سی ابو سفیان، یہ تین بندے مکے جیسے سن کہ جڑے بہت ماہر بندے سن. کنے ماہر سن کہ یہ لد جڑی ہے نا گھوڑے دی لد، انہوں ویکھ کے پہچان جاندے سن گھوڑا کیڑی ریاست تو، کیڑے شہر چو، کیڑے ملک چو آئے. ماہر سن ہے. انہیں ماہر ہو کے ایمان تو معلوم رہے، ایمان نہیں مل سکیا انہوں نے. ایمان ماہر ہونے نال نہیں لبدا، ایمان جے اللہ دی توفیق دے نال ملے. اب ابو بکر صدیق انصاب دے ماہر سن،
حضور نے فرمایا ابو ہریرہ حضرت حسان نو کہ حسان تو جدوں نعت لکھنی ہے نا تے جدوں نسب دی کوئی گل کرنی ہے تے رہنمائی لے لیں ابو بکر کول. مطلب ان گل نوں ذرا سمجھو باریکی نال کہ جڑی محفل اسی اج کر رہے ہیں نا یہ دور نبی وچ بھی ہوئی ہے, صحابہ دے دور وچ بھی ہوئی ہے. صحابہ بیٹھ کے قرآن پڑھاندے سن لوکاں نوں, حدیث پڑھاندے سن, حضور دی تاریخ پڑھا, حضور دی سیرت پڑھاندے سن. حضور دی تمام سیرت صحابہ نے سبقن پڑھائی ہے. اسی دا سبقن نہیں نہ پڑھدے, ساڈے بچیاں نوں نہیں پتہ ہوندا کہ حضور نے ہجرت کدوں کیتی ہے, ہجرت کیتی نال کون سی, حضور نے ہجرت کنے دناں ہی کیتی ہے, کتھے رہے نے, یہ ساڈے بچیاں نوں نہیں پتہ کیونکہ سبقن نہیں پڑھائی جاندے. صحابہ نے اپنے بچیاں نوں سیرت مصطفیٰ سبقن پڑھائی ہے کہ حضور دی سیرت کی ہے. تو پھر میرے دوستو اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ میلاد النبی تے فلاں فلاں نہیں, یہ گل اسی کردے نہیں. اسی آنے جیڑی ساڈی محفل ہے نا اگر یہ دور نبی نہ ہوئی ہے تو اسی جھوٹے, دور صحابہ ہی نہ ہو. یہ ہر دور وچ محفل ہوئی ہے کہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث نو سیکھو. ہن اسی یہ محفل جڑی کر رہے ہیں یہ ساڈا نظریہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیرت مصطفیٰ تو آگاہ کیتا جائے, لوگوں کو دسیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کی. اس پہلو دے مد نظر میں اس واسطے چاہتا ہے تعریف جملے ابتدائی کر دیتے ہیں کہ کئی جڑے چہرے نویں سن میں انہوں واسطے عرض کر رہا ہوں. میں سیرت کے حوالے نال دو پہلو تھوڑے سامنے رکھ کے تے اپنی گفتگو ختم کرنا. دیکھو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھنا نہیں, روزہ رکھنا نہیں, حج کرنا نہیں, یہ فرائض ہیں. حضور کی سیرت معمولات زندگی کیے معمولات زندگی دین دے 100% چوں 80% معمولات زندگی جے بے شک تے 20% نماز روزہ حج زکات. سبحان اللہ. 80% کی معمولات نے. معمولات کی نے؟ لین دین پڑوسی دے نال, رشتہ دار دے نال, ماں باپ دے نال, اپنے گھر وچ, اپنے معاشرے چ, باہر اندر کاروبار دا کی کیسا ہے, وہ ایز اے اگر عورت ہے تو بیوی کیسی ہے, اگر مرد ہے تو شوہر کیسا ہے, لیڈر کیسا ہے, گھر بھی کیویں, پتر ہے تو کس طرح ماں باپ دے نال گزار. یہ سارے انہوں آندے نے معمولات زندگی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں حدیثاں نے حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. کی گناہ گار ہے, کبیرہ گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. لیکن اگر نماز انہیں نہیں نہ پڑھی تو اس تو بعد اگر وہ قضا کر دے, میں نے وہ نماز ٹائم تو گزر گئی تو قضا کرتے تو پھر بھی اللہ معاف کرتے. اور اگر انہیں نمازاں پیچھوں ساری ہی چھڑیاں رہی ہیں تو زندگی دے آخری حصے جا کے انہوں یاد آئے یار میری تو بڑیاں نمازاں رہ گئی تو قضائے عمری شروع کر دے, یعنی نمازاں دے نال کو 2 نمازاں پیچھوں پڑھنا شروع کر دے. اگر اس دوران وہ مر جاندہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں بے نمازی نہیں نمازیاں دی صافی شامل کرے. غلطی بندے کو ہو جاندی ہے نا 40 سالوں کی عمر جا کے خیال ہے یار میں تو پیچھے ساری زندگی کٹ چھڑی ہے, نماز نہیں پڑھی. مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنے لگا, مولوی صاحب ان کی کراں. مولوی صاحب انہوں مسئلہ دس دینے کہ یار تو نماز شروع کر لے, جدوں جڑی نماز پڑھیں گا وہ نال 1 یا 2 نمازاں پچھلیاں فرض پڑھ لیں تو پڑھ لے. 10 سال کی عمر نماز فرض ہوئی سی تو اس تو بعد وہ حساب لا لے کنیاں کو نمازاں نے اندازہ لے کے تے بسم اللہ کر شروع کرتا ہے. دوسرے دن انہوں موت آ جاتی ہے, قیامت والے دن نمازیوں کی صافی کھڑا ہے. انہوں نے نیت کر لی اس نہیں ٹورن دی. یہ نمازی روزہ ٹوٹ جائے قضا ہے کہ نہیں, قضا ہے. وعید کی آئی ہے وہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. جڑا بندہ نماز چھڑ دیتا ہے, روزہ چھڑ دیتا ہے, بڑا گناہ ہے, سخت قسم کا گناہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نو دھمکی نہیں لائی, نہ نماز تو, نہ روزے تو, نہ زکات تو, نہ حج تو. اگر دھمکی لگی ہے نا حضور نے لائی ہے تو معمولات زندگی تو لائی ہے. کیویں لائی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا روٹی رج کے کھا کے سو گیا وہ پڑوسی بھوکھا ستا انہوں آکھو جا کے میرے نال دا کوئی تعلق نہیں. اے جملہ نمازی واسطے حضور نے نہیں آکھیا. اے جملہ کدے واسطے آکھیا؟ جیڑا روٹی رج کے کھا لے او دا پڑوسی بھوکھا رہے انہوں آکھو او دا محمد دے نال کوئی تعلق نہیں. ذرا اے جملہ بھی دیکھو, نماز چھڑیے بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن حضور نے میرے نال کوئی تعلق نہیں. حضور دی جڑی ناراضگی ہے نا یہ سب تو بڑا گناہ ہے. حضور ناراض ہو گئے نا, میرے نال تیرا تعلق ہی کوئی نہیں. پھر فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی بھی ود جائے, وہ مال بھی ود جائے, صحت والی زندگی ہوئے, مال بھی ود جائے, وہ عمر بھی ود جائے, انہوں چاہیے ہے کہ اپنے رشتہ داراں حسن سلوک کرے. بندہ دنیا چاہتا یہی ہے نا کہ مینوں ذرا پیسہ مل جائے, اچھا زندگی مل جائے, صحت والی مل جائے, یہی چیزاں چاہتا ہے, خوشحالی چاہتا ہے.
تو حضور نے فرمایا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داراں اپنے جتنے بھی وہ لگن لین والے بندے نے انہوں نے کی کرے اچھا تعلق قائم رکھے اچھا برتاؤ کرے کام کتنا کچھ ہے اجر دیکھ لو کتنا بڑا اجر ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جہاں وعدہ نہیں وہ دین ہی نہیں جہاں وعدہ نہیں وہ دین ہی نہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ دین چوں اس طرح نکل جاتا ہے کہ جیسے وہ دین آئے ہی اب اسی ذرا غور کریے نمازیاں تو لے کے بغیر جی نماز نہیں پڑھتے انہوں تک جھوٹ ایک معمول نکی نکی گل تو جھوٹ اسی بول لینے اور اسی آنے کہ انہوں اسی گناہ نہیں سمجھتے بھئی گناہ ہی کوئی نہیں اور جھوٹ کبیرہ گناہ جو ایک گناہ حسد بغض ایک دوسرے نال ویر ایک دوسرے دا حق مارنا انہوں اسی معمولی گلاں سمجھنے ہیں نمازی بندے بھی کئی ماشاءاللہ ایندے ہوندے نے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نہ لوگوں کا حق بھی مار لیندے اور اللہ نے فرمایا جہاں بندہ کسی کا حق مار لینا ہے وہ نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا اب سمجھنے والی گل ہے کہ معمولات زندگی جڑے نے وہ بڑے سخت نے وہ کی نے وہ سخت ایک لقمہ حرام دا آندے نے حدیث پاک چاہیا نا اگر حلق تو نیچے اتر جائے تو 40 دن تک ہی تو بندہ چوری پانی لاوے مونجی نو کنک نو فصل نو چوری لائے کسی دا ڈاکہ مارے کسی دا مال حسب کرے تو پہنچ نہیں مرضی نماز پڑھتا کیوں نماز وہ قبول ہی نہیں ہونی کیونکہ اب وہ پاک ہی کوئی نہیں وہ عبادت ہی کوئی قبول نہیں اب سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی دی گلہ کرتا ہے غیبت کرتا ہے فرمایا او بندہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے یہ جڑے گناہ نے نا اننے زیادہ ساڑھے معاشرے عام ہو گئے نے اننے زیادہ عام ہو گئے نے کہ اسی نال دھیان ہی نہیں کرتے اچھا پھر کی مزے کی گل ہے کہ انہاں گناہاں دے متعلق نہ جمعہ ہی دسیا جاتا ہے نہ محفل ہی دسیا جاتا ہے محفل ہی دسیا جاتا ہے بھی تسی سبحان اللہ آکھو تو جنت نیڑے ہی محفل کراؤ تو تھوڑے گھر ہی خوشحالی آ جانی جمعے چ کوئی اور گلاں مثال طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کوئی گل کر لے جی حضور نور نے کوئی آندا بشر نے کوئی آندا حضور علم غیب جانتے ہیں کوئی آندا نہیں جانتے یہ بحثاں لگیاں نے ساڈے معاشرے چ جی قوم ڈب کے مر گئی ہے وہ دے کسی کا دھیان نہیں اب ہوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر کیا تھوڑا ہوں ذرا مینوں یہ جواب دیو یہ محفل ضروری ہیں کہ نہیں اگر تسی انہوں چھڑ دیں ہو ٹائم ہی نہیں تھوڑے کول وقت ہی نہیں کٹ دے تو مینوں تسی دسو پھر تھانوں آ کے کنے درس دینا کسے بندے سمجھانا تو ہے نا گل پھر جدوں محفل ہی نہیں ہونی چند بندے کٹھے بہ کے اللہ رسول کا نام ہی نہیں لینا تو پھر تاش کے پھٹے دے تو تبلیغ نہیں ہونی دکانداری کرتے ہیں واہی کرتے ہیں کسی بھی تبلیغ نہیں کرنی تبلیغ دا مرکز یہی ہوتا ہے کہ بندہ 4 بندیاں گھر اکٹھا کر لے اپنے ڈیرے تے اکٹھا کر لے مسجد اکٹھا کر لے اتنے کسی پڑھے لکھے بندے نو بلا کے آکھے یار انہوں نے دسو کہ بھائی کسی دا حق مارنا بڑا گناہ جے انہوں نے دسو کہ غیبت چگلی ایک دوسرے دا رشتہ داراں برا سلوک بڑا گناہ یہ ساریاں چیزاں دا نام جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اے چیزاں کوئی اگر بندہ گل کرتا ہے میں کسی بندے کی گارنٹی نہیں دینا وہ اپنی گل کرتا ہے میں اپنی گل کرنا اسی تو پورا 2 مہینے محفل کرنے الحمدللہ میرے سامعین تسی ہو اور اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ میرا جڑا موضوع ہے نا وہ یہ نہیں کہ جائز یا ناجائز ہر کس ہمارا موضوع ہی نہیں ہے کیوں کہ ہم جائز سمجھ کے آتے ہیں بھائی ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے جڑا کہڑا بندہ جڑا روٹی کھانا انہوں نہیں پتا کہ جائز کی ہے تو ناجائز کی بندہ کہ یہ ہے ہی کدھر نہیں اگر آج ہم نے ہوں میں تھوڑے نال مخاطب ہوئے جڑے گڑے جلے دے باقی کہ تسی اگر وہ کہیں چھڑ دیں ہوں تھوڑے کول ٹائم ہی کوئی نہیں تسی اپنے کاروبار چنے مگن ہو مسجد ہی تسی جمعہ نہیں پڑھنا مسجد تساں آنا نہیں نماز تساں نہیں پڑھنی محفل تساں نہیں آنا تو پھر میرے دسو یہ گل ہے کہ کہڑا ایسا ذریعہ ہے کہ علم دین توڑے گھر پہنچے گا ذریعے سارے اساں کٹ چھڑے بچے ساڑھے قرآن نہیں پڑھتے بچے ساڑھے دین دے نال منسلک نہیں اتھوں بچے گجراں والے جا کے
انگلش میڈیم سکول ہی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، دنیاوی ترقی واسطے تسی کوشش کرتے کرو، لیکن یاد رکھو دنیاوی ترقی دے نال نال دین دی ترقی بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر دینی لحاظ نال ساڈا بچہ اتنا معذور ہے کہ انہوں نماز پڑھنی نہیں آتی، ساڈا بچہ دینی لحاظ اتنا کمزور ہے کہ وہ پہلا کلمہ نہیں سنا سکا، وہ اگر پی ایچ ڈی کر لینا ہے، وہ اچھی کسی عہدے تے فائز ہو جاتا ہے، اسکالر بن جاتا ہے جناب، وہ دنیا بھی بڑا سائنسدان بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، دنیا چنگی کٹھی کر لے گا، یہ کوئی شک نہیں، دنیا تھوڑی عزت بھی ہوئے گی، نام ہوئے گا، وقار ہوئے گا، لیکن آخرت ہی دا کوئی حصہ نہیں جے۔ آخرت ہی دا حصہ ہے کہ جڑا بندہ دین تے کنا کو چل رہے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر جڑا ہے وہ جو دا دین مضبوط ہے، بنیاد دی مضبوط ہے، وہ دین دی اچھی خاصی ریسرچ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، تو ڈاکٹر بننا انہوں مانے نہیں ہوئے گا۔ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن بن جائے تو انہوں ڈاکٹر کوئی روکتا ہے کہ تو ڈاکٹر نہ بنی؟ وہ بن سکتا ہے، کیوں کہ دین جدو مضبوط ہوئے گا نا میرے دوستو بزرگو، ادو بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہوئے گا تو آخرت چ کامیاب ہوئے گا۔ گزارش میری انہیں وے کہ میں محفل مسجد ہی کرنا پسند نہیں کرتا، میں نہ محفل رکھو ڈیرے تھے، محفل رکھو اپنے گھر، مسجد ہی نہ رکھو۔ مسجد تو ہویا نا یہ مرکز ہو گیا، تبلیغ دا مرکز ہے جی، اتنے تو ہو رہی ہے گل، وہی نمازی ہوندے نے بیچارے جڑے چاہ انہوں اسی نماز تو ڈرانے ہیں، انہوں اسی نماز سکھانے ہیں، جڑے ساڈے دوجے بھرا نے نا جنہ مسجد ہی آئے نہیں، ساڈا فرض بنتا ہے انہوں تک پیغام پہنچا، انہوں کیویں پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ بڑی میں نا تجربے کی گل تھوڑے نال شیئر کراں گا، میں امید رکھنا کہ اگر تسی مائنڈ نہ کرے جے گل کہ دین جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ کبھی فخر نہ کرے کہ میں جنتی ہوں تو جڑے نہیں پڑھتے جہنم میں ٹر جاتے، یہ گل جڑی ہے نا کوئی قابل بھروسہ فضل دے ہی ہے نا، کام اللہ نے فضل کر چھڑے تو کوئی بے نمازی نو جنت ہے، یہ فضل دے، لیکن یہ جڑے بندے نماز پڑھن نہیں نہ آتے یہ ساڈا بھی قصور ہے۔ اسی یقین ہے جڑے نمازی پڑھنے نا، میں اپنے آپ کو تھوڑے نال شامل کر کے آنا، اسی نا کوئی غرور متکبر جے بن جاتے ہیں، انہوں نے حقارت دی نظر نال لیندے ہیں، خاص طور تے نوجوان بچے لڑکپن جڑا ہوتا ہے بچوں کا، انہوں نے بہت زیادہ اسی کریٹیسائز کرنے ہیں، بہت زیادہ ڈسارڈ کرنے ہیں، اور انہوں نے ڈیگریڈ کر کے نا تے دین تو دور کر دیں۔ ساڈے جڑے بزرگ حضرات جڑے بڑے وہ مسجد ہی آئے نے تے بچہ کوئی آ گیا ہے، انہیں آگے شور کیتا ہے، مسجد شرارت کی تھی تے سارے نمازی دے دوالے ہو گئے۔ حالانکہ جس مسجد جو بچیاں دی رون دی آواز نہیں وہ مسجد اگلے 50 سال ہی خالی، انہاں بزرگاں ہی رہنا، آن والی نسل نو اسی انہاں کو مسجد جو ڈرا دیتا ہے، اور اللہ کو انہاں کو ڈرا چھڑیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیشہ غصے چ ہی رہندا ہے، ڈریا وہ بندہ انہاں کو ڈرایا، انہوں دسو مسجد وچ آنا باعث رحمت ہے، مسجد ہی آ کے بندے نو سکون لبے۔ سکون کیویں لبدا ہے؟ دو طرح دے سکون ہوندے نے، ایک ہوندا ہے روحانی سکون، ایک ہوندا ہے دنیاوی سکون۔ دنیاوی سکون ہے ماشاءاللہ اے سی لگے نے نا، گرمیاں دے دن ہو بندے دے گھر اے سی لگا ہو، ٹھنڈا کمرے بیٹھا ہو، انہیں آنا میں اتھے ہی پڑھ لواں، میں ہن مسجد کی جانا، اتھے تے بجلی کوئی نہیں، لوڈ شیڈنگ، اتھے اے سی کوئی نہیں، سہولت نہیں۔ دنیاوی لحاظ نال مسجد نو ہر لحاظ نال سہولت دینا یہ امیر لوگوں کا فرض ہے، جو سہولت تسی گھر چ ہے نا وہ مسجد ہی دیو۔ تے دینی لحاظ یعنی روحانی لحاظ نال تسکین کدوں ملتی ہے کہ جدوں پیشوا جڑے لوگ ہوندے نے وہ روحانی لحاظ نال لوگوں کو تسکین دین۔ روحانی لحاظ نال تسکین کیویں ملتی ہے؟ یہ مثال حدیث پاک وچ بھی ہے، قرآن پاک وچ بھی۔ صحابہ فرماندے نے کہ اسی جدوں مسجد ہی جاندے ہاں، یعنی مسجد کچی مسجد، چھت کھجور دی ٹانیاں دا، تھلے فرش کوئی نہیں، یعنی کہ مٹی دا فرش ہے۔ صحابہ فرماندے نے جدوں اسی مسجد جاندے سن کہ حضور جدوں واز فرماندے سن، توجہ نال میری پوری گل سن لیا جی، جدوں حضور واز فرماندے سن، جو واز حضور فرماندے جاندے سن سانوں ایک نشہ آندا جاندا سی۔ ایک صحابی آندا ہے کہ میں جدوں آپ کے بیٹھے ہاں کچی مسجد کنکریاں ہونیاں نے، پتھر تمہیں پتا مدینہ شریف مکہ یہ پہاڑی علاقے نے، کنکری وہ لت ہی چبھنا شروع ہو گئی، وہ میں حضور بیان شروع کیا تو میں تکلیف بھول گیا۔ جدوں حضور دا بیان ختم ہویا تو مینوں شدید تکلیف ہوئی، تو میں ویکھیا کہ کنکری جڑی ہے نا وہ نوکیلا پتھر سی، وہ میرے جسم کے اندر گیا تو خون نکلے، لیکن دوران بیان مینوں کوئی ہوش محسوس
نہیں رہا. یہ ہے روحانی سکون. یہ روحانی سکون ہے. ساڈے مولوی صاحب تقریر کرتے ہونے نے بندے اللہ دی قسم نے وہ کہڑے وقت جان چھڑے گا ساڈے جان چھڑ دے لوگ کھڑیاں ویندے جمعے والے اسی جمعہ پڑھانے نا لوگ کھڑیاں ویندے جان چھڑ دی جنازے تقریر کردی ہوئے نال لوگ کھلوندے نے یار ٹوپی کھلوتے ہیں جان چھڑ ختم ہی ہوئے مولوی صاحب جان چھڑ دین ساڈے. یہ مطلب ہے روحانی سکون جنہاں لوگوں نے دینا سی وہ روحانی سکون نہیں دے رہے. دنیاوی سکون تو تہاں لوگاں کٹھے ہو کے دینا سی نا بھی مسجد نو خوبصورت بناؤ ہر طرح دی دے سہولت میسر کرو تاکہ بندہ آئے تو انہوں سہولت ہوئے نماز پڑھے بہترین اٹھے بیٹھے اچھی قالین کارپیٹ بچھی ہوئے. یہ ضروری تو نہیں ہوندا کہ اسی دریاں دے بہن والے ہیں کہ حضور کچی مسجد سی تو نہیں. اچھا انتظام یہ دنیا دار جڑے لوگ نے جنہ کو پیسہ انہوں دا فرض بنتا ہے کہ مسجد کی اچھی سہولت دیں لیکن دینی لحاظ نال سکون اور روحانیت یہ مذہبی پیشوا جڑے لوگ نے انہوں دا کھا. اچھا کیوں نہیں مزہ آتا کیوں نہیں سکون آتا؟ جدوں تہاں قرآن پاک پڑھنا سکون نہیں آنا جدوں قرآن سننا سکون نہیں آنا حدیث سننے. لیکن کی دکانداری ہے کہ اسی انہوں کسی اور انداز ہی پیش کرنے لوگوں آوازار کرنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا حضور نے ایک بندے نوں ایک صحابی نوں امام بنا کے کلیا سی کدھر محلے مدینہ شریف دی نال ہی بستی تے 2-4 دنوں کے بعد انہوں نے ایک نمازی آ گیا حضور دی بارگاہ آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا تساں